الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ سب سے پہلے اذان کے بعد درود شریف پڑھنے سے کس آدمی نے بندے نے منع کیا؟ اذان کے بعد سب سے پہلے جس بندے نے درود پاک پڑھنے سے مؤذن کو منع کیا وہ کون ہے؟ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو اپنی گفتگو میں بیانات میں سنی علماء پہ، سنی مسلمانوں پہ فتاوی جات لگاتے رہتے ہیں، اور اپنی کتب میں انہوں نے لکھ رکھے ہیں، لگا رکھے ہیں کہ جو اذان کے بعد یا اذان سے پہلے درود پاک پڑھے گا وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے، جہنمی ہے، حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ یہ جو فتاوی جات لگانے والے ہیں مولوی حضرات، جنہوں نے توپ خانے چلا رکھے ہیں، یہ کس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں؟ یہ کس کے طریقہ پر چلتے ہیں؟ ہماری آج کی اس مختصر ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہوگا۔ وہ بندہ کون ہے؟ عزیزان گرامی، سب سے پہلے جس بندے نے اذان کے بعد درود پاک پڑھنے سے منع کیا وہ وہابیوں کا، دیوخانیوں کا بڑا گرو بابا ابن عبد الوہاب نجدی ہے۔ حوالہ پیش کرنے سے قبل یہ عرض کر دوں، وضاحت کر دوں، ناچیز اگرچہ الگ طور پہ ایک ویڈیو میں سنی علماء کا موقف، نظریہ پیش کر چکا ہے سنی علماء کی کتب سے، کہ اذان کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے متعلق ہمارا کیا موقف، نظریہ ہے۔ یہاں پر مختصراً ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ ہمارا موقف، نظریہ، عقیدہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اگر اذان سے پہلے یا اذان کے بعد سپیکر میں یا غیر سپیکر، اونچی آواز میں یا آہستہ آواز میں، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس کا درود پاک پڑھنا باعث ثواب ہے۔ وہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہے۔ ہاں، درود پاک نہ پڑھ کے وہ ثواب سے محروم رہے گا، گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا موقف، نظریہ ہے۔ یہ ایک بات۔ دوسرے نمبر پہ، کوئی بھی مسلمان درود پاک کو اذان کا حصہ نہیں سمجھتا۔ علماء تو علماء ہو گئے، کوئی عام سنی مسلمان بھی اذان کا حصہ، اذان میں اضافہ، زیادتی قرار نہیں دیتا، نہ سمجھتا ہے۔ درود پاک کو اذان میں اضافہ یا زیادتی نہیں سمجھتا۔ کسی عام سنی مسلمان کو پکڑ لیں اور اس سے پوچھیں بھئی اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، وہ آپ کو اچھے سے بتا دے گا اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ دو باتیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا اتنا واضح، دو ٹوک کلیئر موقف ہونے کے باوجود، اتنا واضح کلیئر موقف ہونے کے باوجود وہابیہ کی جانب سے یہ جو فتاوی جات لگائے جاتے ہیں، توپ خانے چلائے جاتے ہیں سنی علماء پہ، سنی مسلمانوں پہ، یہ کس لیے ہے؟ ہم تو کہتے ہیں جو پڑھے گا ثواب ہے، جو نہیں پڑھتا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ان کی جانب سے یہ فتاوی جات لگائے جاتے ہیں جو پڑھے گا وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے، حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ ان کی جانب سے شدت سے روکا جاتا ہے۔ یہ کیوں روکا جاتا ہے؟ یہ اپنے بڑے بابے، اپنے گرو کے طریقہ پر چلتے ہیں، اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ جی، ابن عبد الوہاب جو وہابیوں کا بھی بڑا ہے، دیوخانیوں کا بھی بڑا ہے، انہوں نے اس کی شان میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ ابن عبد الوہاب نجدی یہ وہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے مؤذنین کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اذان کے بعد درود شریف
پڑھنے سے منع کیا تھا، یہ منع کر کے اس کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ یاد رکھیں، درود پاک پڑھنا مطلقاً باعث ثواب ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بقول نجیب دیوخانی صاحب کے۔ اختلاف ہوتا ہے کیفیت میں، طریقہ میں، اختلاف کیفیت میں ہے، طریقہ میں ہے، اذان سے پہلے یا اذان کے بعد۔ اور نجیب دیوخانی صاحب نے خود حوالہ جات پیش کیے کہ 781 سن ہجری حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جو ایک سنی صحیح العقیدہ بادشاہ تھا، اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا اذان کے بعد۔ 781 سن ہجری سے لے کر آج تک کسی صحیح العقیدہ سنی عالم نے، فقیہ نے اس سے نہیں روکا۔ جب یہ مسئلہ علماء محققین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، نجیب دیوخانی صاحب خود حوالہ جات پیش کر رہے تھے، امام ابن حجر حتمی رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، حافظ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا حوالہ پیش کیا، علامہ سخاوی کا، علامہ عبد الوہاب شعرانی، ان تمام بزرگوں کے حوالہ جات خود پیش کیے نجیب دیوخانی نے۔ کسی ایک بزرگ نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا کہ اذان کے بعد درود پاک کا پڑھنا بدعت سیئہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ کسی ایک بزرگ نے بھی یہ فتویٰ نہیں دیا۔ ہاں، کیفیت میں اختلاف کیا اور اس کیفیت کو بدعت حسنہ کہہ کر دفاع کیا۔ علامہ سخاوی رحمہ اللہ واضح طور پہ فرماتے ہیں یوجر فاعلہ بحسن نیتہ۔ نجیب دیوخانی صاحب یہ عبارت خود پیش کرتے ہیں، اپنی ویڈیو میں اس عبارت کو پیش کیا، یوجر فاعلہ بحسن نیتہ، کہ یہ جو کیفیت ہے، یہ طریقہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اگر کوئی اس کو اچھی نیت سے کرے گا تو کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا۔ علماء نے اس کا دفاع کیا ہے، محققین نے، بزرگوں نے دفاع کیا اس کا، کسی نے روکا نہیں ہے۔ لیکن اس درود پاک سے روکنے کی جو جسارت کی گئی اور بدبختی جن کے حصے میں آئی، وہ ابن عبد الوہاب اور اس کی ذریت وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات ہیں۔ انہوں نے آ کے درود پاک سے روکنے کے لیے درود شریف کے متعلق جو بغض تھا اس کا اظہار کیا، بدعت کے، گمراہی کے، حرام کے فتوے لگائے کہ یہ درود پاک پڑھنا حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے۔ یہ بدبختی اللہ تعالیٰ نے ان کے کھاتے میں رکھی تھی۔ یہ حوالہ سماعت فرما لیں آپ، یہ میرے پاس کتاب ہے الدرر، مفتی مکہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفتی حضرت علامہ احمد دہلان مکی شافعی رحمہ اللہ، یہ مفتی مکہ رہے ہیں۔ انہوں نے الدرر کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ایک مؤذن کو ابن عبد الوہاب نے اذان کے بعد درود پاک پڑھنے سے منع کیا۔ حضرت علامہ لکھتے ہیں وہ نابینا تھا، کان مؤذنا صالحا، نیک صالح مؤذن تھا، بڑی خوبصورت اس کی آواز تھی۔ نہاہ عن الصلاۃ علی النبی، اذان کے بعد مینارے میں درود پاک پڑھنے سے منع کیا ابن عبد الوہاب نے۔ علامہ احمد دہلان مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ وہ باز نہیں آئے، وہ جو مؤذن تھے درود پاک پڑھنے سے باز نہیں ہے، انہوں نے ابن عبد الوہاب نجدی کا حکم نہیں مانا۔ علامہ رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں جب اس مؤذن نے ابن عبد الوہاب نجدی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو فرماتے ہیں فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَقُتِلَ، ابن عبد الوہاب نجدی نے اس صالح، نیک، متقی، نبینا مؤذن کو قتل کرنے کا حکم دیا، فَقُتِلَ، پھر اسے قتل کر دیا گیا۔ یہ ابن عبد الوہاب نجدی کا کارنامہ ہے، یہ پہلا بندہ ہے۔ علامہ احمد دہلان مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جس نے وہ جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا جاری کیا گیا ایک نیک طریقہ تھا، بہترین طریقہ تھا
ایک اچھا کام تھا اذان کے بعد درود پاک پڑھنا، جس کو بزرگوں نے قبول کیا اور دفاع کیا، اور یہ عبارتیں لکھی یوجر فاعلہ بحسن نیتہ، اس اچھے کام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کو ابن عبد الوہاب نجدی نے روکا، اور جب وہ مؤذن، صالح مؤذن، نابینا مؤذن باز نہیں ہے تو اسے قتل کر دیا گیا۔ اتنی بڑی جسارت کی گئی ابن عبد الوہاب نجدی کی جانب سے، جو وہابیوں کا، دیوخانیوں کا بڑا گرو ہے، بانی ہے وہابیت کا۔ اچھا، پھر اس نے یہیں پر بس نہیں کی، حضرت علامہ احمد دہلان مکی شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، پھر اس نے یہ جملے کہے کہ اذان کے بعد درود پاک پڑھنا، ابن عبد الوہاب نجدی یہ کہتا ہے اذان کے بعد درود پاک پڑھنے والا مؤذن اس رنڈی کی بیٹی سے زیادہ گناہگار ہے جو ستار بجانے والی ہے۔ رنڈی کی بچی جو ستار بجانے والی ہے اس سے زیادہ گناہگار ہے، اس سے زیادہ خبیث ہے، بدتر ہے۔ یہ ابن عبد الوہاب نجدی نے جملے کہے۔ یہ الدرر کے اندر علامہ احمد دہلان شافعی مکی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات جو مسلمانوں کو اذان سے پہلے یا اذان کے بعد درود شریف پڑھنے سے منع کرتے ہیں، وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، وہ اپنے بابے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، ابن عبد الوہاب نجدی کے طریقہ پر چلتے ہیں۔ یہ بیچارے ایسے نہیں منع کرتے، یہ ایسے نہیں رونا روتے، ان کا جو بڑا بابا، ان کا گرو تھا، اس نے یہ کام کیا تھا، مؤذنین کو منع کیا، جب ایک مؤذن باز نہیں آیا تو اسے شہید کروا دیا، اور پھر یہ جملے کہے۔ یہ اصل میں اپنے اس بابے کے طریقہ پر چلتے ہیں اور اس کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔